حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق الله العظيم. احبابی دی وقار، آج ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 اور آیت نمبر 70 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ان آیات میں خالق ارض و سماوات نے ان لوگوں کے لیے انعام کا تذکرہ فرمایا ہے جو اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں. اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارتے ہیں. تو ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا. جس بندے نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، ان کی تابعداری میں زندگی گزاری، تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن رب تعالیٰ انہیں ان لوگوں کے ساتھ ٹھکانہ عطا فرمائے گا جن پر اللہ نے انعام فرمایا. اب آگے تذکرہ فرمایا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا. تو ان میں سے پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا من النبیین، اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں میں سے انبیاء کرام ہیں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سارے اللہ کی طرف سے انعام یافتہ ہیں. دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا والصدیقین، اور جو صدیق ہیں یعنی جنہوں نے دل و جان کے ساتھ اللہ کے دین کو قبول کیا، اس کی تصدیق کی اور ہمیشہ سچائی کے ساتھ رہے، انہیں صدیقین کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ اسے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رکھے گا. تو انعام یافتہ لوگوں میں سے فرمایا انبیاء کرام کا ایک گروہ ہے، صدیقین کا دوسرا گروہ ہے، اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا والشہداء، اور جو شہید ہیں جنہوں نے اپنی جان اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے دین کی سربلندی کے لیے قربان کر دی، وہ شہداء ہیں. اور چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا والصالحین، اور جو صالح لوگ ہیں. صالحین کی تعریف مفسرین کرام نے یہ کی کہ وہ بندہ جس کی نیکیاں اس کے گناہوں کے مقابلے میں زیادہ ہوں، انہیں صالحین کہا جاتا ہے. تو یقیناً جس کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہوں گی وہ جنتی لوگوں میں سے ہوگا. تو گویا کہ رب تعالیٰ نے ایسے لوگ جو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت دی ہے، کیونکہ فرمایا اللہ انہیں ایسے لوگوں کے ساتھ رکھے گا جن پر اللہ نے انعام فرمایا. اور انعام یافتہ لوگوں میں انبیاء کرام سب سے پہلے نمبر پر ہیں،
اس کے بعد صدیقین ہیں، اس کے بعد شہداء ہیں، اس کے بعد صالحین ہیں، اور یہ جو چاروں درجے کے لوگ ہیں یہ چاروں جنتی ہیں، اور جنت کے بالا خانوں کے اندر یہ ہوں گے، تو یقیناً جو بندہ ان کے ساتھ ہوگا وہ بھی جنت کے اندر ہوگا۔ تو گویا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے انبیاء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ جنت کے اندر ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کیا ہی عمدہ ساتھی ہے کہ جن کو انبیاء کی سنگت ہو جائے، شہداء کی ہو جائے، صالحین کی ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور سنگت کیا چاہیے۔ اس کے شان نزول کے حوالے سے مفسرین کرام نے بیان کیا، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بڑا حضور سے پیار کرتا تھا، اکثر حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتا۔ ایک دن حاضر ہوا، بڑا غم زدہ ہے، بڑی غمگین حالت ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، اے پیارے صحابی کیوں اتنے غم زدہ ہو؟ کیا وجہ ہوئی، کیا پریشانی ہوئی؟ تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ سے بڑی محبت ہے، یہاں پہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، گھر میں جاتا ہوں تو میرا تو بیوی بچوں میں دل ہی نہیں لگتا، جب تک آپ کو دیکھتا نہیں ہوں دل کو سکون نہیں ملتا، تو جب تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو یا رسول اللہ پریشان اس وجہ سے ہوں کہ جب میدان محشر ہوگا، جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، میں اگر آپ کے توسل سے جنت میں چلا بھی گیا تو میں تو کہیں خدماء کی فہرست میں ہوگا، کہیں جنت کے نیچے ہوں گا، اور آپ انبیاء کرام کی لسٹ کے اندر، انبیاء کے درجوں کے اندر ہوں گے، تو وہاں پہ آپ کا دیدار کیسے کریں گے ہم؟ وہاں پہ ہمیں تو جنت میں مزہ ہی نہیں آئے گا، لذت ہی نہیں آئے گی۔ یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ تو فرمایا اس وقت یہ آیہ بینہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضور کے پیارے صحابہ کی دلجوئی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی اور یہ اعلان فرما دیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو رب تعالیٰ انہیں ایسے لوگوں کے ساتھ ٹھکانہ عطا فرمائے گا جن پہ اللہ نے انعام کیا، اور انعام والوں کی فہرست میں سب سے پہلے نمبر پر انبیاء کا تذکرہ فرمایا۔ تو گویا کہ صحابی کو تسلی دے دی، اے پیارے صحابی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے دنیا کے اندر میں انبیاء کی لسٹ میں ہونے کے باوجود تمہارے ساتھ رہتا ہوں، تم جب چاہتے ہو میرا دیدار کر سکتے ہو، اسی طرح فرمایا کہ جنت کے اندر بھی جب تمہاری چاہت ہوگی میرا دیدار کرنے کی تو تمہارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور رب تعالیٰ نے اس کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر زندگی گزارتے ہیں، رب تعالیٰ قیامت والے دن بھی انہیں رسول کی اور انبیاء کرام کی معیت عطا فرمائے گا۔ مفسرین کرام نے یہاں پہ ایک بات یہ بھی بیان کی کہ یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ جو عام لوگ ہیں وہ جنت میں انبیاء کرام کے درجے میں ہی چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے، ان کے بالکل ساتھ نہیں رہیں گے، بلکہ فرمایا یہاں پر مراد یہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں انہوں نے جن لوگوں کے ساتھ محبت کی یا انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی گزاری، تو اگرچہ انبیاء کرام جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے، جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے، اور عام لوگ جنت کے نچلے درجوں میں بھی ہوں گے، تو جنتیوں کے ساتھ، انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان عام لوگوں کا جب بھی جی چاہے گا ان اعلیٰ قسم کے جنتیوں کا دیدار کرنے کا، ان سے ملاقات کرنے کا، تو ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہو گئی،
کوئی حجت نہیں ہوگی، یہ فوراً ان کے دیدار سے محظوظ ہو سکیں گے۔ تو اللہ جل شانہ نے اسے بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر زندگی گزارتے ہیں، اللہ انہیں انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رکھے گا، اور انعام یافتہ لوگوں میں سب سے پہلے نمبر پر انبیاء کرام ہیں، دوسرے نمبر پر صدیقین ہیں، تیسرے پر شہداء ہیں، اور چوتھے پر صالحین ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں کہ جس بندے کو یہ ساتھی نصیب ہو جائیں تو فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ کیا ہی عمدہ ساتھی ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ ایک تو یہ کہ کسی کو نبوت عطا کرنا، کسی کو صدیقین کا درجہ عطا کرنا، شہداء کا درجہ عطا کرنا، صالحین کا درجہ عطا کرنا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو ان کی انبیاء کرام کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں، ان کو ان انعام یافتہ لوگوں کے درجے میں رکھنا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو جس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو فرمایا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے خاص فضل ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ اللہ ہر بندے کی نیت کو بھی جانتا ہے، اس کے عمل کو بھی جانتا ہے، اس کے کردار کو، سب کچھ جانتا ہے۔ تو جو بندہ جس طرح کا معاملہ کرے گا، رب تعالیٰ اسی انداز سے اسے انعامات سے نوازتا چلا جائے گا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ درس ملا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت نصیب ہو جائے، ہمیں جنت میں انبیاء کا، شہداء کا، صالحین کا قرب حاصل ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے حبیب کی تعلیمات کے مطابق گزاریں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے تو ہماری جو جنت کے اندر جانے کی خواہش ہے، انبیاء کرام کی زیارت کی خواہش ہے، صدیقین، شہداء، صالحین کی زیارت کی خواہش ہے، رب تعالیٰ یہ ساری خواہشیں ہماری پوری فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔